الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. معزز ناظرین، آج کی اس چھوٹی سی اس مجلس اور اس میسج کا جو میرا مفہوم و معنی ہے وہ اللہ جل شانہ و تم شانہ کے نام مبارک اور خصوصی طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی برکتیں اور نہ پڑھنے کے نقصان. زیادہ میں آپ کو آج پڑھنے کی برکات بتانا چاہتا ہوں، چونکہ ہم ہر بات میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ کرو بسم اللہ. قرآن کریم فرقان حمید کی جو میں نے 2 آیتیں چھوٹی سی پڑھی ہیں، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ جو صاف پاک ہوا اور اللہ جل شانہ و تم شانہ کا نام لیا اور نماز پڑھی تو وہ کامیاب ہوا. پاک ہو کر، صاف ہو کر اس کا ذکر کیا اور نماز پڑھی تو اللہ جل شانہ و تم شانہ نے اسی کو کامیابی عطا فرمائی، وہی مراد کو پہنچا. یہ ان آیات کا ترجمہ ہے. یہاں سے یہ بات پہلے کلیئر ہو گئی اور واضح ہو گئی کہ جب بھی ہم کوئی اچھا اور نیک کام کریں تو اس کے شروع میں اللہ جل شانہ و تم شانہ کا نام اور ذکر لینا ضروری ہے. یہ قرآن کریم فرقان حمید کی کامیابی کے لیے یہ سند عطا کر دی گئی ہے. اللہ جل شانہ و تم شانہ نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی بھی نیک کام کا آغاز کیا، حتیٰ کہ حدیث مبارکہ میں ہے اگر کوئی شخص شروع میں بسم اللہ، مثلا کھانا ہے، کھانے کے شروع میں خصوصی طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا یہ ارشاد ہے. اگر کوئی شخص شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھول گیا تو پھر وہ کیا کرے؟ فرمایا کہ وہ جب بھی اسے یاد آئے وہ بسم اللہ فی اولہ و آخرہ، وہ اس طرح پڑھ لے کہ بسم اللہ شروع اور آخر میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جس کھانے کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھی گئی ہو، اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اس کھانے میں شیطان شامل ہو جاتا ہے. ناظرین، آپ اندازہ کر لیں کہ اگر شیطان شامل ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ کیوں وہ کھانا شروع کر دیتا ہے، اور جیسے ہی انسان کو یاد آیا اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا تو شیطان اسی وقت بھاگ گیا. اب مجھے ایک واقعہ بڑا دلچسپ یاد آ رہا ہے جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا اور آپ اس کی وضاحت فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ 2 شیطان آپس میں ملے. ایک شیطان وہ کہ جو ایک مومن کے ساتھ رہتا تھا اور دوسرا وہ جو ایک کافر کے ساتھ رہتا تھا. جو کافر کے ساتھ رہنے والا شیطان ہے وہ بڑا صحت مند، تندرست اور بڑا یعنی سوٹڈ بوٹڈ، اور جو مومن کے ساتھ تھا شیطان اس کی حالت بری، اس کی یعنی اس کا ظاہری حال بھی برا اور باطنی حال بھی برا، اور وہ دبلا پتلا کمزور سا. وہ دونوں ایک دوسرے سے ملے تو ایک نے دوسرے سے پوچھا تیرا یہ حال اتنا خراب کیوں ہے؟ بڑا ہی تو کمزور ہے، نہ تو اپنے کوئی حالت کو دیکھتا ہے. تو اس نے کہا بھائی تیری یہ حالت اتنی اچھی کیوں ہے؟ تو بھی شیطان ہے وہ بھی شیطان، دونوں شیطان. تو جب یہ بات ہوئی تو اس نے کہا کہ میں تو کافر کے ساتھ ہوں، اور کافر جب بھی کھانا کھاتا ہے تو اس کو تو بسم اللہ اس نے کبھی پڑھی نہیں، تو میں اس کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں. جب وہ لباس پہنتا ہے تو اس وقت بھی نہیں پڑھتا، تو اس کا لباس بھی میرے پاس ہی ہوتا ہے، اس کی بھی ساری ٹور میرے پاس ہوتی ہے، اور ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اس کی نیگیٹو جو ہے مجھے فائدہ دے رہی ہیں. تو دوسرے نے کہا کہ بس یہی بات ہے
کہ میں مومن کے ساتھ ہوں اور مومن جب بھی کھانا کھاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو مجھے بھاگنا پڑتا ہے وہاں سے، میں کھانا نہیں کھا پاتا، وہی کھانا کھاتا ہے۔ اور جب لباس پہنتا ہے، جب وہ غسل یعنی کوئی بھی اچھا کام کرنے لگتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اور پھر مجھے تو کبھی قریب بھی آنا نصیب نہیں ہوا۔ یہ گندگی بھی میری اسی وجہ سے، کمزوری بھی اسی وجہ سے، اور یہ ساری بات اسی وجہ سے ہے۔ اب میں اپنے ناظرین کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے غلاموں، یہ مواہب لدنیا شریف کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، دوسرا ایک واقعہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کا غلام کھانا کھاتا ہوں تو میرا پیٹ نہیں بھرتا، کھانا کھانے سے میں پیٹ نہیں بھرتا، مجھے کوئی ایسا علاج بتائیے کہ وہ میرا پیٹ بھر جائے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلام تو کھانا اکیلے کھاتا ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ ہاں میں کھانا اکیلا ہی بیٹھ کے کھاتا ہوں۔ آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا نہیں، اجتمعوا علی طعامکم، کھانا جمع ہو کے اکٹھے ہو کے کھایا کرو، واذکروا اسم اللہ تعالی یبارک لکم فیہ، فرمایا کہ کھانا مل کر کھایا کرو، اور کھانے سے پہلے بھی اللہ کا نام لے کر، اللہ کا ذکر کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا کھایا کر، پھر دیکھ تیرا پیٹ خالی نہیں رہے گا۔ کیونکہ جب تو اکیلا کھاتا ہے تو اس میں بھی برکت نہیں ہوتی، جب مل کر کھاؤ گے اس میں برکت ہوگی۔ تو یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ جل شانہ و تم احسانہ نے کھانے سے پہلے ذکر کرنے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ بھی ہے، آپ دیکھ لیں، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آیت کا حصہ ہے قرآن کریم کے اندر 19ویں اس پارے میں۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ جب بھی آپ نے کوئی نیک اور اچھا کام کرنے کے غرض سے آگے بڑھنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بس آخری فائدہ، تیسرا فائدہ بتا کے تو میں گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اور یہ تفسیر نعیمی کے اندر یہ واقعہ جو حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس کو نوٹ فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا کہ وہ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے اور وہاں ایک قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا، تھوڑی ہی دیر کے بعد واپس آئے تو وہی قبر جہاں پر عذاب ہو رہا تھا وہاں اللہ کی رحمتیں برس رہی تھی، نور ہی نور تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام متغیر اور حیران ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں پوچھا، یا اللہ یہ شخص جس کو ابھی پہلے عذاب ہو رہا تھا اور ابھی اس کی قبر بقع نور بنی ہوئی ہے اور رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، اے اللہ پاک ذرا ماجرا تو بتائیے۔ اللہ جل شانہ و تم احسانہ نے فرمایا، اے میرے پیارے نبی، اصل بات یہ ہے کہ جب یہ شخص فوت ہوا تھا تو اس کی بیوی حاملہ تھی، اس کا بچہ ماں کے پیٹ میں تھا، آج اس کے جانے کے بعد وہ بچہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد وہ بچہ بڑھا، 3-4 سال کا ہوا، آج پہلا دن تھا، وہ استاد کے پاس گیا ہے، اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے، بس بسم اللہ الرحمن الرحیم جب اس نے پڑھا تو ہماری غیرت کو جوش آیا اور ہماری رحمت چھا گئی۔ ہم نے کہا کہ جس کا بیٹا مجھے رحمان و رحیم کہہ رہا ہے، میں اس کے باپ کو عذاب نہیں دوں گا، میں نے اس کا عذاب ختم کر دیا اور اب اس کے اوپر رحمت ہی رحمت ہو رہی ہے۔ تو اللہ جل شانہ و تم احسانہ کے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمان ہمیں سنایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتایا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے بھائیوں، بہنوں، بیٹوں، بیٹیوں، ہر کام کا آغاز اللہ کے نام سے کریں، ہر کام کا آغاز اللہ کے ذکر سے کریں۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، جب اس طرح کرو گے تو انشاءاللہ برکت بھی ہوگی۔ ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جس کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھی جائے وہ کام مکمل نہیں ہوتا، وہ کام راستے میں رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ جل شانہ و تم احسانہ ہمیں
ہر وقت ہر حال میں اپنے ذکر میں رکھے اور اپنے ذکر سے غفلت جو ہوتی ہے اس سے محفوظ رکھے، کبھی بھی غافل نہ رکھے۔ اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔